احمدیہ کمیونٹی کے جو ہیڈ ہیں ان کو سننے کا موقع ملا، اور پھر کراس کویشچننگ بھی ہوئی ڈچ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ. اور سب سے بڑھ کے مجھے خوشی اس بات پہ ہوئی کہ پارلیمنٹیرین یہ سننا چاہتے تھے کہ جو بلاسفیمی لا ہے، توہین رسالت کا جو سلسلہ ہے، اس کے بارے میں اگر مرزا صاحب جو ہیں وہ کچھ ان کی مرضی کے مطابق بات کر سکتے ہیں، تو انہوں نے وہ بات نہیں کی. بار بار انہوں نے اس پہ کویسچن کیا اور انہوں نے بات کی کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ریلیجن جو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے. اور اس کی لیکن مرزا صاحب نے جب کہا کہ اس کی کچھ لمٹس ہیں، ہر چیز کی کوئی لمٹ ہوا کرتی ہے، اور جو ہی آپ لمٹس کو کراس کرتے ہیں اور کسی کو آپ ابیوز کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ ہرٹ کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات کو جو ہے وہ آپ متاثر کرتے ہیں اور ہرٹ کرتے ہیں. تو اس پہ ایک بڑا زبردست انہوں نے آج بات کی جو مجھے خوشی ہوئی ملنے کی، سننے کی سارے سلسلے کو. دوسرا کویسچن ان کا جو تھا سیریا کے بارے میں اور ریڈیکلائزیشن جو ہے یوتھ کی جو یورپ کے اندر جو ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ویپنز کہاں سے سپلائی کیے جا رہے ہیں، ٹریننگ ان کو کہاں سے دی جا رہی ہے، جس پہ میرا اپنا پرسنل ایک ویو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ سیریا کی جو اپوزیشن جو تھی بشار الاسد کے اگینسٹ، اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے اور ویسٹ نے اس کو سپورٹ کیا تھا. اور اس کو ہمیشہ ہی میں پبلکلی اس کے اوپر میں بات کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ ہوا ہے. لیکن اینی وے آج یہاں پہ جو احمدیہ کمیونٹی نے ایک بڑا زبردست قسم کا جو پروگرام کیا اور اس کو مجھے دیکھنے اور سننے کا موقع ملا، تو اس پہ بے حد خوشی ہوئی کہ ہیڈ آف احمدیہ کمیونٹی جو ہے انہوں نے اسلام کی بات کی، انہوں نے سیکٹیرینزم جو ہے فرقہ بازی اس کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی. پاکستان کے بارے میں ان کے اوپر 2-3 دفعہ سوالات اٹھے، اس میں یہ کہا گیا کہ جی پاکستان میں احمدیہ کمیونٹی جو ہے اس کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے اس پہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ لوگوں کو، پوری دنیا میں لوگوں کو، مائنارٹیز کو یا دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا پازیٹیو سلسلہ تھا ان کا، جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پہ کہ یہ لیا جاتا کہ جی وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے تھے. وہ بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو میں مشکور ہوں کہ آپ نے اس پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا. ایز اے ہیومن رائٹ ایمبیسیڈر یورپ کے لیے آپ کی کیا مصروفیات ہیں، کیا ایسا کام ہے جو آج کل آپ کر رہے ہیں؟ جی میری مصروفیات تو یہ ہیں کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں انٹرنیشنل، لوکل، نیشنل کانفرنسز اور سیمینارز جو ہیں ہالینڈ میں ہوں یا جہاں کہیں پہ بھی ہوں، کوئی 150 کے قریب، 250 کے قریب ان کو میں اٹینڈ کرتا ہوں اور بات کرنے کی ایفرٹس کرتا ہوں ہیومن رائٹس ایشوز کے حوالے سے جو بھی ہیں دنیا میں. اور ان پرٹیکولر میرا سب سے بڑا جو ایمفسس اس کے اوپر ہے کہ ملٹری انٹرونشنز جو ہیں ان کے خلاف میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ملٹری انٹرونشنز نے دنیا میں امن کو تباہ و برباد کرنے میں میکسیمم رول پلے کیا ہے. اور اس میں ویسٹ کو، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے اس کو ہر حالت میں اپنی پالیسیز جو ہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ گلوبل جسٹس اور پیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو فوجی طاقت کو استعمال کر کے اس کو آپ مسئلے کو حل نہیں کر سکتے ہیں. اور آج کل جو ریفیوجیز کا سلسلہ ہے اس میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ یورپ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ آئل رچ کنٹریز لائک عراق، لیبیا، ان ملکوں سے لوگ جو ہے وہ سیاسی پناہ کے لیے جو ہے وہ ان ملکوں میں آئیں. تو یہ تو کیا دھرا ہے یورپ کی اور اسٹیٹس کی پالیسیز کا، جس کی وجہ سے انسٹیبلٹی جو ہے وہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر بڑھ رہی ہے اور جس کی وجہ سے لوگ مسائل کا شکار ہیں اور وہاں چلے آ رہے ہیں. اور میں تو اب کہتا ہوں یورپین لیڈرشپ سے، اوپن یور ڈورس، کھولو اپنے دروازے اور ان کو ریسیو کرو اب. کیونکہ اگر آپ کسی کے گھر میں آگ لگاتے ہو، کسی کے گھر میں پتھر پھینکتے ہو، تو الٹیمیٹلی وہ آپ کی طرف واپس آئے گا. سو یہ ایک ایسی سچویشن بن چکی ہے کہ جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایز ایمبیسیڈر آف انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن، آئی پرسنلی بلیو ان گلوبلائزیشن، کہ ہم گلوبلائزڈ ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور ہمیں مل کے، ساؤتھ ہو یا نارتھ ہو، ہمیں مل کے پیس کے لیے اور اکنامک پراسپیرٹی کے لیے کام کرنا چاہیے، جس سے کہ دنیا میں امن بھی قائم ہو اور آنے والی فیوچر جنریشنز جو ہیں وہ بہتر مستقبل جو ان کو دیا جا سکے.